أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم بالبشرا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر قالوا انا مہلکو اہل ہذی القریہ، وہ آ کر کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کو، اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی والے ظالم ہو چکے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس بستی میں تو میرا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، وہ فرشتے کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، البتہ ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی وہ نہیں بچے گی۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، عذاب والوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم سے فارغ ہو کر سیء بہم، تو لوط علیہ السلام مغموم ہوئے ان کی وجہ سے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہونے لگا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ وقالوا، تو فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، ولا تحزن، اور مغموم بھی نہ ہوئیے، انا منجوک واہلک الا امرأتک، بے شک ہم بچانے والے ہیں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے۔ کانت من الغابرین، ہے آپ کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ انا منزلون علی اہل ہذی القریہ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر، رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، عذاب آسمانوں سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور البتہ تحقیق ہم چھوڑنے والے ہیں اس بستی کو نشانی بنا کر واضح، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ چند دروس سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم دعوت قبول کرنے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور جلانے پر اتر آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان کو بچا لیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طویل مدت دعوت دینے کے بعد صرف حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم کی بیوی، چنانچہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور لوط علیہ السلام کو بھی قوم سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا۔ سدوم بستی والے جو تھے ان کی طرف اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ وہاں پر جا کر تبلیغ کریں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے جا کر تبلیغ کی اور ان کو سمجھایا کہ یہ برائیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، ان برائیوں سے بچ جاؤ اور انہیں چھوڑ دو۔ اور شرک والی برائی تو تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوموں کے اندر پائی ہی جاتی تھی، یہ تو مشترک برائی تھی نا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک نئی برائی جو پائی جاتی تھی، جس کا آغاز اس قوم سے ہوا، وہ برائی تھی ہم جنس پرستی والی۔ بدفعلی کیا کرتے تھے مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ اچھا فعل نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح ڈاکہ ڈالتے تھے، راستے کاٹتے تھے، اور بڑی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر برائی کیا کرتے تھے، غلط کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے تو وہ آگے سے حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، خود عذاب مانگتے۔
جب دیکھا حضرت لوط علیہ السلام نے کہ یہ قوم نہیں مانتی تو مجبور ہو کر اللہ کے سامنے ان کی ہلاکت کی دعا کر دی، یا اللہ میری اس قوم فاسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرشتوں کو بھیج دیا اپنا حکم دے کر عذاب والا۔ اب وہ جو فرشتے آئے تھے ان کا تذکرہ آج کی آیات میں ہو رہا ہے کہ کیسے وہ آئے اور انہوں نے کس کس سے ملاقات کی، کیا گفتگو ہوئی، اور پھر آگے کیا حکم لے کر آئے تھے اللہ کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری لے کر آئے بیٹے کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے ہلاکت کا حکم لے کر آئے، عذاب کا حکم لے کر آئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آ گئے، خوشخبری لے کر آ گئے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اس بستی سے مراد کس کی بستی ہے جی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی۔ یہاں پر تو اللہ نے یہ واقعہ مختصر بیان فرمایا ہے، صرف سمجھانا مقصود ہے، عبرت مقصود ہے، لیکن اس کی تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر سورۃ ہود کے اندر اس واقعہ کو تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت صفحہ نمبر 277 ہے جی، صفحہ نمبر 277۔ اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 69۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آ گئے خوشخبری لے کر، اور آتے ہی انہوں نے کہا سلامًا، سلام کیا ابراہیم کو۔ کیا کیا جی؟ سلام کیا۔ تو یہ بات سمجھائی کہ کہیں اگر آپ چلے جائیں کسی کے پاس بھی تو جاتے ہی سب سے پہلے سلام کریں، بجائے اس کے کہ آپ گفتگو شروع کر دیں، تو اس سے پہلے آپ کیا کریں؟ السلام علیکم۔ تو فرشتے بھی حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آئے تھے نا، تو آتے ہی سلام کیا ہے۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل عنیذ، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور دیر نہیں لگائی، پس ٹھہرے نہیں، جلدی جلدی سے ایک بنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے، دیر نہیں لگائی، مہمانوں سے پوچھا بھی نہیں کہ چائے پینی ہے کہ نہیں پینی، چائے تو نہیں پینی، پہلے ہی انہیں کہہ دیتے نہیں پینی، بھئی پوچھا نہیں کرتے مہمانوں سے، جو پیش کرنا ہو بغیر پوچھے لے آیا کرو۔ میں اکثر جاتا ہوں نا کسی دوست کے پاس، کوئی دکان پہ چلا گیا یا ملاقات ہو گئی، پانی تو نہیں پینا، اگر پلانا ہے تو لے آئیں، پوچھنے پہ تو انسان یہی کہتا نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا نہیں کہ کھانا کھانا ہے یا نہیں،
بلکہ اعلیٰ عمدہ قسم کا بچھڑا بھون کر لے کر آ گئے. گھر گئے نا، بچھڑا بھونا. اگر اس کی بھی اگر تفصیل دیکھیں تو قرآن تو خود اپنی آیت کی تفسیر کرتا ہے نا، بعض کی بعض تفسیر کرتا ہے قرآن خود. تو یہاں پر یہ جو بات ہے نا کہ بچھڑا بھون کر لے کر آ گئے، تو اس کو اللہ نے یہاں پر بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیے. اس کی تفسیر قرآن نے سورت حجرات میں کی ہے، پارہ نمبر 24 میں 26 میں سورت الحجرات میں، کہ کیسے فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر چلے گئے ہیں. قوم منکرون، اوپری قوم نظر آ رہی تھی، یعنی پہلے آج تک انہیں دیکھا نہیں تھا. فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، خوبصورت شکل میں آئے تھے، خوبصورت انسان تھے. لیکن حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون میرے سامنے آ گیا ہے، یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں. حضرت ابراہیم نے ظاہری جو ان کی شکل تھی، ظاہری صورت تھی، اس سے اندازہ لگایا کہ یہ انسان ہی ہیں، انسانی شکل میں جو آئے تھے. تبھی تو گھر چلے گئے نا بچھڑا بننے. سامنے بیٹھی ہوئی چیز نظر نہیں آئی، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر غیب بھی جانتے ہیں، پیغمبر غیب بھی جانتے ہیں. سامنے جو چیز آ جائے پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا، پیغمبر غیب کیسے جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا بھونا اور لے کر آ گئے. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. جس وقت حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے وہ گوشت کھانا رکھا، وہ اپنے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اوپرا معلوم کیا اور ڈر گئے، پتہ نہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں. کیونکہ اس وقت اس دور میں ایک چیز عام تھی کہ جو کسی گھر کا نمک کھا لیتا تھا نا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا. تو حضرت ابراہیم کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو میرے گھر کا نمک بھی نہیں کھا رہے، پتہ نہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں ان کی وجہ سے ڈر محسوس کیا. جس وقت فرشتوں نے دیکھا یہ ڈرنے لگ گئے ہیں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَفْ، ڈریے نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. ڈریے نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں. ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں. فرشتے نور ہوتے ہیں نا، نوری ہوتے ہیں. تو فرشتوں کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، وہ انہوں نے کھایا. اور نبی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ تو نوری کھاتا نہیں ہے، انسان کھاتا ہے. یہ فرق ہے نوری اور انسان میں، بشر میں، کہ بشر کھاتا ہے اور نبی کھاتے رہے، کھاتے تھے. تبھی تو مشرکین نے اعتراض کیا نا کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو کھاتے بھی ہیں. نبی کھاتے تھے کیونکہ نبی انسان تھے، اور فرشتے آ گئے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ وہ نوری تھے. اس لیے جو اندر چیز ہوتی ہے نا، اسی والا حکم جاری ہوتا ہے. فرشتے اندر سے نور تھے، اگرچہ ظاہری شکل و صورت لبادہ انہوں نے انسانوں والا بنا رکھا تھا، انسانی شکل میں تھے. تو انہوں نے کھایا نہیں کیونکہ وہ اندر جو ان کی حقیقت تھی نا، حکم وہ جاری ہو رہا تھا کہ نوری کھاتا نہیں ہے، اور نبی اندر سے انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اس لیے حکم بھی کھانے والا جاری ہوا، انسانوں والا. تو فرشتوں نے خود بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ ڈریے نہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ہم تو خوشخبری لے کر آئے آپ کے لیے،
بیٹے کی خوشخبری۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنی تو ہنسنے لگی، تعجب کرنے لگی، بیٹے کی خوشخبری کیسے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں ہے، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، بیٹے کے بعد پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری ہے۔ صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں، اس کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری ہے، پوتا بھی اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ ہاں، قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی ہائے خاک، ہائے افسوس، آلد وانا عجوز، کیا میں بچہ جنوں گی؟ میں تو بانجھ ہوں، بڑھیا ہوں، ھذا بالی شیخا، میرا خاوند بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ واقعی بڑی عجیب بات ہے، میں بانجھ، میرا خاوند شیخ بن گیا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں بچہ جنوں گی۔ ہاں، فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، اللہ کی رحمت پر، وبرکاتہ علیکم آل البیت، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اے گھر والی، اہل البیت، تو اہل بیت کا لفظ قرآن نے گھر والی پر بولا ہے۔ اہل بیت کون ہوتی ہے؟ گھر والی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی صرف اہل بیت، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، بس یہ اہل بیت ہیں، باقی اہل بیت نہیں ہیں۔ تو قرآن نے سب سے پہلے بلکہ بولے ہی اہل بیت کا لفظ قرآن نے بیوی پر ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی تو فرشتوں نے کہا اے اہل بیت، گھر والی، اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، برکت ہو تجھ پر۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جس وقت حضرت ابراہیم کا ڈر ختم ہو گیا، پتہ چل گیا یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے خوشخبری دی، خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گئے۔ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا کرنے لگ گئے؟ جھگڑا، یعنی ان کے عذاب کی جو ہے وہ خبر دینے لگ گئے کہ ہم نے اب قوم لوط کو ہلاک کرنا ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار ہیں، رقیق القلب ہیں، انابت والے ہیں، یجادلنا فی قوم لوط۔ ہاں، یہ جھگڑا حضرت ابراہیم نے کیا تھا، فرشتوں نے نہیں۔ فرشتوں نے جب خبر سنائی نا قوم لوط کی ہلاکت کی تو حضرت ابراہیم جھگڑنے لگ گئے کہ تم کیوں ان کو ہلاک کرنے جا رہے ہو، وہ تو میرے بھتیجا ہے، میرے بھتیجے کی قوم ہے، تم ان کو ہلاک نہ کرو۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم جانے دو اس بات کو، چھوڑو، انہ قد جاء امر ربک، یہ تیرے پروردگار کا حکم ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، بلکہ یہ تیرے پروردگار کا حکم ہے۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ قوم کو ہلاک نہ کرو، بچانا چاہتے تھے کہ ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ قوم کو کیا کرنا ہے؟ ہلاک کرنا ہے۔ تو پیغمبر کی مرضی چلی یا اللہ کی مرضی چلی؟ اللہ کی مرضی چلی نا۔ پیغمبر تو چاہتے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرنا، لیکن وہ کہہ رہے تھے تیرے رب کا حکم ہے، ہم نے ہلاک کرنا ہی کرنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ، وہ پیغمبر، حضرت ابراہیم بھی پیغمبر ہیں، اور صرف پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبروں کے دادا باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، لیکن ان کے سامنے فرشتے آئے، ان کو پتہ
نہیں چلا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کے پاس فرشتے چلے گئے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ لوطن سی آپ نے تو مولویوں کی قصے کہانی سنی ہے نا، کہ پیغمبر بھی غیب جان دیں، پیغمبر نہیں ولی بھی غیب جان دیں، قبر والے پیر بھی غیب جان دیں۔ اب تو بات آگے بڑھ گئی ہے، کہتے ہیں صرف ولی نہیں غیب جانتے بلکہ پیروں کی ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ کس سے کہانی ہے سن سن کر کہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب قرآن کا بھی سنیے، ایک واقعہ پیغمبر کا آپ نے سن لیا، قرآن نے جو بیان کیا کہ پیغمبر کو پتہ نہیں چلا کہ میرے سامنے کون آ گیا ہے، تو معلوم ہوا عالم الغیب صرف کون ہے؟ اب دوسرا پیغمبر ہے حضرت لوط علیہ السلام ہے، ان کا بھی سنیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے، ان کی وجہ سے سی بہم، حضرت لوط مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، کیونکہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، خوبصورت انسان۔ وضاق بہم ذرعا، اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہوا۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے یہ آج کا دن میرے اوپر بڑا وزنی اور بھاری دن ہے، بڑا بھاری دن ہے۔ کیوں؟ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، جس وقت قوم والوں نے فرشتوں کو دیکھا، خوبصورت لڑکوں کو، انسانوں کو دیکھا، بھاگنا شروع کیا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ پہلے سے ہی برے عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم جنس پرستی کی عادت پڑی ہوئی تھی نا، تو نوجوان دیکھے، خوبصورت لڑکے دیکھے تو ان کے ساتھ برا فعل کرنے کے لیے، بری حرکت کرنے کے لیے بھاگے کہ ہم جائیں اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برائی کریں۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، حضرت لوط علیہ السلام نے جس وقت دیکھا تو کہنے لگے اے میری قوم والو، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ شادی کرو، نکاح کرو اور اپنی خواہش پوری کرو، یہ پاک طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاک طریقہ ہے۔ تو پاک طریقہ صرف کون سا ہے؟ جائز طریقہ، کہ عورت کے ساتھ نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کی جائے، یہ جائز طریقہ ہے۔ مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ یا بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا یہ جائز طریقہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، زنا ہے، اور اس کی بہت بڑی سخت سزا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی رجل رشید نہیں ہے، عقل مند آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے؟ قالوا، وہ کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تجھے تو پتہ ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں کی ضرورت، تجھے تو پتہ ہے کہ ہمیں ان عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اب جب تک لڑکوں سے اپنی خواہش پوری نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کس مقصد کے لیے ہیں، تو جانتا ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی، کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ آج میں ان کا مقابلہ کر سکتا، یا میرے پاس کوئی مضبوط چیز ہوتی، مضبوط پناہ پکڑ سکتا جس کی طرف ہیں۔ آج یہ مجھے رسوا کر رہے ہیں میرے مہمانوں کے سامنے، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں آج ان کا کیا کر سکتا، مقابلہ کر سکتا۔ اور لوگ کہتے ہیں پیغمبروں کے پاس طاقتیں ہیں، پیغمبروں کے پاس خزانے ہیں، اور بھائی وہ قوم والے پریشان کرنے آ گئے تو پیغمبر اس وقت حسرت کر رہے ہیں میرے پاس اتنی طاقت ہوتی میں ان کا مقابلہ کر پاتا ہے۔ تو پیغمبروں کے پاس طاقتیں نہیں ہوتی، پیغمبروں کو بھی بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔
سارے انسانوں کو بچانے والا ظلم زیادتی سے اللہ ہی ہے۔ اب جس وقت فرشتوں نے دیکھا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام تو پریشان ہو رہے ہیں، اب یہ جو سارا معاملہ ہوا، حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، یہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ میرے سامنے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اگر علم ہوتا تو پھر پریشان نہ ہوتے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ خود اپنا جو ہے وہ سنبھالا کر لیں گے، یہ خود اپنا بچاؤ کریں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے فرشتے تھے، لیکن حضرت لوط کو پتہ نہیں تھا کہ میرے سامنے فرشتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ عام انسان ہیں۔ تو معلوم ہوا پیغمبر عالم الغیب، سامنے بھی کوئی چیز آ جائے پیغمبر کو جب تک بتایا نہ جائے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب پریشانی کی حالت میں فرشتوں نے دیکھا نا تو کہنے لگے انا رسول ربک، ہم تو تیرے پروردگار کے فرشتے ہیں، تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ لن یصلوا الیک فاسری باہلک، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب حکم کیا ہے؟ ہم تو آئے ہیں فرشتے، اور فرشتہ جب بھی آتا ہے کوئی اللہ کا حکم لے کر آتا ہے، تو تیرے لیے حکم کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے اہل کو لے کر راتوں رات یہ بستی چھوڑ کر چلا جا۔ یہ راتوں رات بستی چھوڑ کر چلا جا۔ اہل سے مراد ہیں حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، بس چلا بستی چھوڑیے۔ کیوں حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بستی چھوڑنے کا حکم کیوں ہوا؟ کیونکہ جب تک جس بستی میں اللہ کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اس وقت تک اس بستی میں عذاب نہیں آتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب بھی عذاب آتا ہے اللہ پہلے فرشتے کو بھیج کر پیغمبر کو اس بستی کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں کہ اس بستی کو چھوڑ دیجئے۔ تو میرے دوستو، جس بستی میں اللہ کا پیغمبر موجود ہو، تو جب تک اللہ کا پیغمبر موجود ہو اس پر عذاب نہیں آتا، تو جس دل میں اللہ کا پیغمبر موجود ہو اس دل میں عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں اللہ کا پیغمبر موجود تھا کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نعوذ باللہ جہنمی ہے، یہ کالا کفر بکتا ہے نا، اور کہتا ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جہنمی ہے نعوذ باللہ۔ تو میرے دوستو، جس بستی میں اللہ کا پیغمبر ہو اس پر عذاب نہیں آتا، تو جس دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، اسے اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابہ کیا ہیں؟ جنتی، تمام صحابہ جنتی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ، طلحہ زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین الی یوم القیامہ، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو آج کوئی ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو وہ اپنی آخرت کا خراب کرے گا۔ صحابہ کے بارے میں جو اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا اس کے اندر کوئی فرق نہیں آنے والا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکلنے کا حکم ملا تو یہ نکلے، تو پیچھے سے اللہ رب العزت نے اس بستی کو ہلاک کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے حضرت ابراہیم نے روکا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم لوط علیہ السلام کو بھی بچائیں گے اور ان کے ماننے والوں کو بھی بچائیں گے، لیکن ان کی بیوی نہیں بچے گی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ تو نسبت کام نہیں آتی، اگر ایمان نہ ہو تو نسبت کام
نہیں آتی۔ تو یہ غلط نظریہ ہے کہ ہم کسی پیر کا لڑ پکڑ لیں گے، کسی پیر کے ساتھ منسوب ہو جائیں گے، نسبت کر لیں گے تو قیامت والے دن ہماری نجات ہو جائے گی، یہ غلط نظریہ ہے۔ اگر ایمان نہ ہوا تو نجات نہیں ملنی، عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو نجات نہیں ملے گی۔ جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا عقیدہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، تو وہ بھی جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کر دی گئی۔ تو چنانچہ ہلاک ہو گئی بستی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس بستی پر عذاب نازل فرمایا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے اس بستی کو عذاب کے اندر مبتلا کر کے اس کے کھنڈرات کو عبرت کے لیے چھوڑ دیا ہے، نشانی بنا کر چھوڑ دیا تاکہ لوگ اس سے کیا کریں، عبرت حاصل کریں۔ آج ہم بھی ان واقعات کو پڑھتے ہیں، ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے، اپنی زندگیوں کو درست کر لینا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو درست کر کے ہم عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔